نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت 88 سے لے کر 93 تک ذکر چل رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ انہوں نے کہا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر قوم کا جواب آ رہا ہے جو شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، اگر تم لوگ اور تمہارے ساتھی اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم کو ہماری ملت میں، ملت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے جو بلیفز ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، تمہیں لازماً ان میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ اب اس پر جواب جو دیا شعیب علیہ السلام نے کہ کیا ہمیں اگر یہ چیز ناگوار گزرے تو بھی، یعنی بستی سے نکلنا ان کو اتنا ناگوار نہ تھا جتنا کہ ان کے شرک والے عقیدے پر لوٹ جانا ناگوار تھا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اصل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو ایمان چھوڑ کر پھر کفر اور معصیت کی طرف لوٹ جانا، پلٹ جانا اتنا ناگوار گزرے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا، اتنی اس کو کراہیت آئے، اتنی اس کو یہ چیز بری لگے۔ تو کہا کہ ہمیں تو بہت بری لگتی ہے یہ بات کہ ہم تمہاری ملت میں پھر لوٹ جائیں، اور فرمایا آگے کہ ہم تو اس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو گئے۔ یعنی پہلے ہم نے کہا کہ اللہ نے شرک سے منع کیا، پھر ہم دوبارہ خود شرک کرنے لگ گئے اگر، تو ہم نے تو ایک طرح سے اللہ کی قدر نہ کی۔ اگر ہم تمہاری ملت میں دوبارہ آ گئے تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹ گھڑا ایک طرح سے، اس لیے کوئی نہ کوئی تو بہرحال اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، جسٹیفیکیشن دینی ہوگی۔ تو بعض دفعہ جب لوگ اس طرح الٹے قدموں لوٹ جاتے ہیں دوبارہ گناہوں کی زندگی کی طرف، نیکیاں شروع کرتے ہیں، ہدایت پر آتے ہیں، پھر ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوٹ جاتے ہیں دوبارہ پچھلے برے لائف سٹائل کی طرف۔ تو جب یہ لوگ لوٹتے ہیں ہدایت کے بعد تو پھر یہ ضرور ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی سختی نہیں رکھی دین کے اندر، اس لیے کہ وہ فیس سیونگ تو کرنی ہے نا۔ اب کیسے کہیں لوگوں سے کہ ہم جو ہیں وہ لوٹ آئے؟ تو پریٹینڈ یوں کرتے ہیں کہ اچھا وہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم بہت ریجڈ ہو گئے تھے، ہم نے ایسا ایسا سٹینڈ لے لیا تھا، ایسا دراصل اللہ نے کچھ کہا نہیں۔ تو اللہ پر جھوٹ گھڑے بغیر تو کوئی دوبارہ گناہ اور برائی کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتا۔ جو نیکی پر آ گیا، ہدایت پر آ گیا، اور اب ہدایت اس سے نبھ نہیں رہی، تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، کوئی نہ کوئی اسکیپ روٹ جو تلاش کرتا ہے، اس میں لازماً وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔
اور کہتا ہے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، قرآن کا مطلب یوں نہیں یوں ہے، اور اللہ کی بات کو وہ اپنی بات سے کاٹتا ہے اور پھر اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے تو ہی لوٹتا ہے۔ اور اس میں بھی جنہوں نے کہا کہ ہم ہرگز لوٹنے والے نہیں ہیں تمہارے اس پرانے دین میں، لیکن یہ بھی بڑا دعویٰ ہے کسی کا کہ کوئی کہے کہ اب مجھے ہدایت مل گئی ہے، اب میں ہمیشہ ہدایت پر ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، بھروسہ اپنی ذات پر نہیں کیا کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دنیا کی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ ہمارے قدم ہلا نہیں سکتی۔ یہ دعویٰ بڑا دعویٰ ہے، اپنے نفس پر انسان کبھی نہ بھروسہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی رحمتک کا ارجو، بے شک اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو اللہ مجھ کو تو میرے نفس کے حوالے مت کر پلک جھپکنے کی دیر بھی، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور تو میرے سارے کام بنا دے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ تو پلک جھپکنے کی دیر بھی انسان اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، دعووں کے بجائے دعا کریں۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے دعا کی شکل میں، اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اگر آج تیری رحمت سے ہم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کل بھی تو اپنے فضل سے ہمیں اس پر قائم رکھ۔ تو اس میں دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ ہم اس قابل نہیں، اور اگر ہم ہدایت پر ہیں تو کریڈٹ کوئی ہمارا نہیں، اللہ کا کریڈٹ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ان کا کہ ہمارے لیے اب یہ چیز زیبا نہیں کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ نے اگر چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ پر توکل ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اپنے علم کے لحاظ سے، اور کہا کہ اللہ ہی توکلنا، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ ہماری انگلی تھام کے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور فتح کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تو فیصلہ فرما دے۔ اب کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سرداروں نے آپس میں کہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ عوام سے کہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنا کاروبار شعیب کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلایا، شعیب کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاروبار چلایا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ اور یہ ہر دور کے مفسدوں کا یہ خیال رہا ہے کہ اگر تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ ہم آج بھی یہ ذہنیت دیکھتے ہیں، جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی یہ ذہنیت صلاحیت کر گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تعلق، اللہ کو بڑے کرنے کا تعلق بس مسجد تک ہے، یا خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ہے، یا رمضان کے مہینے میں ہے، یا جانماز تک ہے۔ تو عبادات میں اللہ بڑا ہے، معاملات میں اللہ کو بڑا نہیں کرتے اور کہتے اپنے آپ کو مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کا مطلب نہ سمجھے، اللہ کو بڑا کرنے کا مطلب نہ سمجھے۔ دین اسلام اللہ کو بڑا مان کر اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ اللہ کو بڑا مانو، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے، ایبسلیوٹ سورینٹی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، خلق پر اللہ ہی کا امر چلتا ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ مسجد میں بھی بڑا ہے، اللہ مارکیٹ میں بھی بڑا ہے، اللہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بڑا ہے، عدالت میں بھی بڑا ہے، پارلیمنٹ میں بھی بڑا ہے، میرج ہال میں بھی بڑا ہے۔ ہر جگہ اللہ کو بڑا کرو۔
تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رسول جو آیا کرتے تھے وہ صرف نماز روزے کے طریقے نہیں سکھایا کرتے تھے، بلکہ بزنس، ٹریڈ، فائنانس کے طریقے بھی سکھایا کرتے تھے. اس میں بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اب مسخ شدہ پرورٹڈ جو مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اس میں نماز، روزے، حج، عمرے اپنی جگہ، مسجدوں میں قالین بچھانا، ایئر کنڈیشنر لگوا دینا اپنی جگہ، زندگی کے ایک گوشے میں اللہ کو قید کر دیتے ہیں، اور کاروبار میں خدا جو بناتے ہیں وہ پیسے کو بنا لیتے ہیں. تو ان کی بھی یہ غلط فہمی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی. وہ کہتے تھے کہ کاروبار میں آخر یہ اللہ رسول کا کیا کام، کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں فائنانس کے طریقے بھی سکھائیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم نے کاروبار کیا تو ہمارے کاروبار چلیں گے ہی نہیں. آج بھی آپ لوگوں سے بات کریں، ان سے کہیں کہ بھئی سود کے بغیر کاروبار کرو، کہیں گے اچھا آپ چلا کے دکھا دیں. وہ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اسمگلنگ کے بغیر، دھوکے کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا. یہ لوگوں کا عام خیال رہا، حالانکہ بات بالکل غلط. یہ چیزیں دراصل معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. لگ رہی ہوتی ہے اوپر اوپر سے پراسپیرٹی، اوپر اوپر سے خوشحالی، اندر سے معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اور یہی قوم شعیب کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا کہ جو شعیب بتا رہے ہیں تو ہم تو کبھی بھی کاروبار کر نہیں سکتے. جب تک جھوٹ نہ ہو، جب تک دھوکہ نہ ہو، کاروبار نہیں چلے گا. حالانکہ جب ایمانداری سے کاروبار کیا جاتا ہے اس کی اپنی برکت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پیسہ بجائے 10 کے 5 ہاتھ میں آئے، لیکن وہ 5 بھی بڑی برکت والا ہوتا ہے. انہوں نے بات نہ مانی، ان پر بھی عذاب آیا. فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. کس قدر حسرت ہے اس کے اندر. جن گھروں کو سجانے سنوارنے کے لیے انہوں نے جھوٹ اور دھوکہ اور سود اور غلط طریقے اختیار کیے تھے، وہ گھر تو سب رہ گئے. ساری سجاوٹ، سارا فرنیچر، سب کچھ گھر کا رہ گیا. کون چلا گیا؟ وہ لوگ خود چلے گئے. کأن لم یغنوا فیہا. غین نون یا مادہ ہے یغنو کا. غین نون یا مطلب ہوتا ہے کسی مقام پر عیش سے رہنا. جو لگژوریس ان کے گھر بنے تھے، آرام دہ گھر تھے، گھر رہ گئے. اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے وہاں سے نکال لیے گئے، ختم کر دیے گئے. ان کا خیال تھا کہ شعیب کی بات مانیں گے، شعیب علیہ السلام کی بات مانیں گے تو خسارے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا آخرکار وہی برباد ہو گئے. یہ تو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے ہی اللہ کے احکامات کو توڑنے کا یا اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کا. جو جھٹلاتے ہیں وہی اصل میں خسارے میں رہتے ہیں. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، جو حق ماننا نہیں چاہتی، جس کو حق اچھا نہیں لگتا. اب اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور جو کیسے افسوس کروں والی بات کہہ رہے ہیں، اس میں خود کس قدر افسوس ہے جو کہ چھلک رہا ہے. رسولوں کو کتنا غم ہوتا ہوگا اپنی قوم کی بربادی کا، ہم کیا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، ایسے رسولوں کو اپنی قوم سے محبت ہوا کرتی تھی. اپنے بچوں کو نعوذ باللہ کوئی برباد ہوتے دیکھے تو دل پہ کیا گزرے، وہی کیفیت رسولوں کے دل پر گزرتی تھی قوم کو ایسے برباد ہوتے دیکھ کر. آسا افسوس کرنا، کیسے افسوس کروں؟ اس لفظ سے خود افسوس ٹپک رہا ہے، خود حسرت ٹپک رہی ہے. اور دیکھیے کیا کام کیا تھا انہوں نے. ابلغتکم رسالات ربی، رب کے پیغامات پہنچائے تھے. کسی انسان کی بات تو نہیں ہوتی جو رسول لے کر آتے ہیں. رسول تو اللہ کا پیغام ہے جو کہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور جو قوم نہیں مانتی
اس کا تو تباہ ہونا پھر لازمی ہوتا ہے۔ کیا پتہ ہم دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مان رہے اور معاشی طور پہ وہ پنپ رہے ہیں، خوشحال ہیں، لیکن اگر آپ واقعی ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو جس کرب میں وہ قومیں مبتلا ہیں وہ بھی اپنی جگہ عبرت کی داستان ہے۔ یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا، آگے مختلف موقع پر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون اپنے عروج پر، اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑیں گے اللہ ان کو تنگ زندگی دے گا، تنگ معیشتاً ضنکاً، اللہ تنگ زندگی ان کو دے گا۔ سامان آسائش کے، آرام کے بہت ہوں گے، لیکن زندگیوں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہوگی۔ خوشی کا سامان ہوگا، خوشی نام کی چیز زندگیوں میں نہیں ہوتی۔ اور جتنا انسان اللہ کی آیات اور اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اتنی اس کی زندگی کے اندر خوشی اور سکون اور یہ چیزیں سرایت کرتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالی ہمیں واقعی اس پر یقین کرنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94-95، 94-95۔ ان آیات سے پہلے ہم نے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ پڑھا، کیسے رسول قوموں کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو دیا، توحید کا پیغام ان کو دیا، قوموں نے کس طرح بات نہ مانی، رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی بات کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کا قانون ان پر نافذ ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں۔ اب یہاں پر یوں سمجھیں کہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انبیاء اور رسول کسی قوم میں بھیجے جاتے تھے تو ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، کیسے ان کو تیار کیا جاتا تھا کہ وہ رسول کی دعوت کو قبول کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے طور پہ انبیاء اور رسول کسی قوم کی طرف بھیجتا تھا تو پہلے پوری طرح یہ تیاری کی جاتی تھی کہ قوم اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قوم کا دل کھل جائے، جس میں ذرا بھی ایمان کی رمق موجود ہوتی، جس میں ذرا بھی خیر ہوتا، اس کا دل کھل جاتا، اور جن کے دلوں پر سختی چھا چکی ہوتی تھی، گناہوں کا زنگ جن کے دلوں پہ اتنا زیادہ چڑھ گیا ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح نہ اترتا تھا، تو ان حالات کے باوجود ان کے دل نہ کھلے ہدایت کے لیے، تو انہوں نے کس کا برا کیا؟ کسی کا برا نہ کیا سوائے اپنے، وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو یہاں ان حالات کا ذکر آ رہا ہے جو قوموں پر وارد ہوا کرتے تھے رسولوں کے آنے سے پہلے، یا جب رسول ان میں موجود ہوتے تھے تب۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ذرا سا ماحول کو دعوت قبول کرنے کے لیے ہموار کیا جاتا تھا، انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنایا جاتا تھا۔ کس طرح سے؟ تھوڑی سی مشکلات، تھوڑی سی پریشانیاں ان پر ڈالی جاتی تھیں کہ ذرا نعمتوں کے جانے سے ان کے اندر خوف پیدا ہو، وہ چیزیں ان سے واپس لے لی جاتی تھیں جن کی وجہ سے وہ تکبر کا یا غفلت کا شکار ہو رہے تھے۔ کوئی قحط پڑ جاتا تھا، کوئی فیمائن، کوئی وبا، کوئی ایپیڈیمک، یا کوئی جنگی شکست کا قوم کو سامنا کرنا پڑتا تھا، یا کوئی فصلوں کی بربادی، تجارتی نقصان، کوئی اکنامک اسٹرینگ ہولڈ ہو جاتا تھا، تاکہ ذرا ان کا غرور ٹوٹے، ان کا نشہ ٹوٹے، مادی اشیاء سے توکل ہٹے، مٹیریل گڈز پر سے توجہ ہٹے ان کی، اور توجہ ان کی اللہ کی طرف ہو۔ ہم اپنے چاروں طرف بھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل غافل تھے اللہ سے، دنیا میں مست تھے،
کوئی بیماری آ گئی، کوئی بچے کی پریشانی آ گئی، کوئی مالی نقصان، کوئی جان کا نقصان ان کو زندگی میں نظر آیا، ان کی زندگی کسی حادثے کا شکار ہوئی، اس کے بعد ایک دم انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ہوتا ہے نا؟ تو یہ بھی الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ انسان کسی مشکل، کسی پریشانی میں اپنے رب کو یاد کر لے. یہ بھی بڑا فضل ہے اللہ کا، یہ سزا نہیں ہے. اگر کوئی مشکل پڑی، کوئی پریشانی پڑی اور اس میں اللہ یاد آیا، اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور خیال ہوا کہ واقعی ہم کتنے غافل تھے اپنے رب کی طرف سے، ہم کتنا زیادہ گناہوں کے اندر ملوث تھے، اب ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ مشکل نہیں تھی، وہ تو نعمت بن کر آئی اللہ کی طرف سے. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو مشکل میں اور پریشانی میں اپنے رب کو یاد کریں اور مشکل گزرنے کے بعد رب کو یاد رکھیں. یہ ہے خوش قسمتی. لیکن اس قوم کا کیا؟ جو تباہ ہونے والی قومیں تھیں ان میں سے اکثریت کا کیا حال تھا کہ وہ نہ گڑ گڑائیں، ان کا نشہ نہ ٹوٹا. تو کیا ہوا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. عفو کا جو لفظ آیا ہے، عین فا واو مادہ ہے، یہ عفو کا لفظ ازداد میں سے ہے. دو اس کے بالکل اپوزٹ مختلف میننگز ہیں. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، واعف عنا، اللہ تو درگزر فرما ہم سے، ہمارے گناہ مٹا دے. تو عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، رب کر دینا کسی چیز کو، ختم کر دینا کسی چیز کو. اور دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے بڑھ جانا، انکریز. داڑھیوں کے لیے لفظ آتا ہے حدیث میں کہ اپنی داڑیاں بڑھاؤ، یہی لفظ آتا ہے اس کے لیے، یہی مادہ ہے اس کا، عین فا واو، یعنی کہ داڑیاں بڑھاؤ. تو عفو کا مطلب بڑھ جانا بھی ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ جب ان پر مشکلات آئیں، مصائب آئے، اور تب بھی ان کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہوئی، وہ نہ گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کا ان کو احساس نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی پریشانی کو، ان کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور اس سے بڑے فتنے میں ان کو مبتلا کر دیا، یعنی مزید خوشحالی میں ان کو مبتلا کر دیا. جتنی زیادہ خوشحالی ہوتی ہے غفلت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے نماز کے حوالے سے ہی آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو کہ باہر صحن میں چارپائی ڈال کے سو رہا ہے، تو اس کے کان پہ تو فجر کی اذان جب ہوگی تو اس کی آواز ضرور آئے گی. یا ہو سکتا ہے کہ مچھر کاٹ رہے ہیں اس کو نیند ٹھیک سے نہ آئی تو جاگ جائے گا فجر کے وقت. اس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے گا جاگ کر. اس کے مقابلے میں کسی کا آپ تصور کیجئے جو کہ ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے اور ایئر کنڈیشنر چلا کے اور بہت نرم آرام دہ بستر پہ سو رہا ہے، تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی نماز چلی جائے. اس کو آواز بھی نہیں آئے گی فجر کی اور اس کی آنکھ بھی نہیں کھلے گی فجر کے وقت. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ خوشحالی انسان کو زیادہ غافل کر دیتی ہے. جیسے کہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی ریشم بناتا ہے اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہی ریشم اس کا کفن بن جاتا ہے، اسی ریشم کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں انسان کو دیتا ہے وہ کہیں ہماری روح کا مقبرہ نہ بن جائیں، کہیں ان آسائشوں میں، ان نعمتوں میں ہماری روح دفن نہ ہو جائے. یہ آرام ہمیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے. آرام بہت بڑی ضرورت ہے انسانوں کی، لیکن وہ آرام جو غفلت کی حد کو پہنچ جائے، ضرورت سے زیادہ آرام کرنا، تو یہ چیز انسان کے لیے ہلاکت کا اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے. تو مردہ قوموں کی یہاں پہ ایک علامت بتائی گئی کہ ان پر مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور جب ان کے اوپر نعمتیں برستی ہیں تو بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یعنی صبر اور شکر کی صفت سے عاری قومیں، نہ ان کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے نہ شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کا چھن جانا اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے،
اور نعمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نعمتوں کا چھن جانا چھوٹا عذاب ہے، اور جب اللہ کسی کو تباہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، جب اللہ کسی سے بہت زیادہ ہی ناراض ہو جائے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ رائٹ آف کر دے کسی کو، تو پھر اللہ ان پر تو ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو نعمتوں کا بے تحاشا برسنا یہ تو زیادہ ناراضگی کی علامت ہے۔ آگے فرمایا آیت 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں آپ آیت نمبر 95 دیکھیں اور آیت نمبر 96 دیکھیں۔ دونوں آیتوں میں قوم کو کیا مل رہا ہے؟ دونوں آیتوں میں نعمتوں کا ذکر ہے نا، لیکن ایک آیت جو آیت 95 ہے اس میں عذاب کے طور پہ نعمتیں دی گئیں، اور جو آیت 96 ہے اس میں انعام کے طور پہ نعمتیں دی گئیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو نعمتیں عذاب بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض دفعہ نعمتیں جو ہیں وہ برکت کا اور انعام کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ کو جو نعمت ملی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے میرے اوپر یا اللہ کا کرم ہے میرے اوپر؟ اللہ کا مہر ہے یا اللہ کا قہر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس سے پتہ چلے گا۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان میں ہرس بڑھ گیا، گریڈ بڑھ گیا، لالچ بڑھ گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، کوئی شخص پراؤڈ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بے خوفی بڑھتی چلی گئی اس کے اندر، ساری نعمتیں استعمال کر کے اور زیادہ ڈیفائنٹ ہو گیا، ایروگنٹ ہو گیا، اللہ کا نافرمان اگر ہو گیا کوئی شخص، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نعمتیں عذاب کے طور پہ دی گئی ہیں۔ اور اگر کسی کو نعمتیں ملی اور اس میں قناعت آ گئی اور اس میں عاجزی آ گئی، موڈسٹی، اور اس میں شکر گزاری آ گئی اللہ کی، اور زیادہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا اور نعمت کو وہ ذمہ داری سمجھنے لگا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، اب میں اس کا حق کیسے ادا کروں۔ اگر یہ رویہ ہے، اللہ کی فرما برداری میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ نعمت ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں، ایمان لائیں اور متقی ہوں۔ ایمان اور تقوی کیا؟ دیکھیں، ایمان کے ساتھ شریعت پر عمل ہوتا ہے لازمی طور پہ۔ اگر ظاہری خالی عمل ہو رہا ہے اور اس میں اگر تقوی نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ لوگ بالکل شریعت کی آخری حدوں تک چلے جائیں گے، یا شریعت کے دائرے میں رہتے رہتے بظاہر وہ کوئی قانون توڑ نہیں رہے ہوں گے لیکن اس کی روح مسخ کر رہے ہوں گے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر تقوی ہو انسان کے اندر تو انسان کسی بھی حکم کی ظاہری باطنی دونوں پہلوؤں کی وہ حفاظت کرتا ہے، نہ وہ اس کی روح مسخ کرتا ہے نہ اس کی شکل کو مسخ کرتا ہے، اپیرنٹلی بھی عمل بہت اچھا کرتا ہے اور اندر سے انٹینشن بھی اس کا، نیت بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ عمل میں اطاعت ہو اور نیت میں خلوص ہو، تو یہ تقوی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے، ہم تو آسمان سے برکتیں نازل کرتے ان کے اوپر اور زمین سے بھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی فرما برداری دنیا کی ترقی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ جتنی زیادہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشحالی آتی ہے۔ تو شامت زدہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، شامت زدہ قوم، جس نے سوچا کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں گے تو ہماری ساری خوشحالی ختم ہو جائے گی، ہماری خوشیوں پر پانی پھر جائے گا۔
یہاں تو فرمایا کہ جتنا زیادہ یہ تقوی اختیار کرتے اتنی زیادہ ہم ان کو برکت دیتے.